बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत और यहाँ पे क़यामत के मनाज़िर हैं, क़यामत सुग़रा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लवाहिकीन अस्पतालों के बाहर जमा हैं। उनको अभी तक मैयतें नहीं मिली। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शहीद हुए हैं। जहाँ पे ये धमाका हुआ था, ख़ुदकुश हमला हुआ था, वहाँ पे जो मुत्तसिल रिहायशी कॉलोनी है उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और आम शहरियों का बड़ा नुकसान हुआ है। अमन कमेटी के 4 अरकान को डेरे इस्माइल ख़ान में, खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे निशाना बनाया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और कुर्रम ज़िले से जमीयत उलमा इस्लाम के एक MPA रियाज़ शाहीन के हुजरे के ऊपर हमला किया गया है। इसकी तफसील। और मस्तूंग बलूचिस्तान से एक अच्छी ख़बर सामने आई है। वज़ीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और बन्नू के हवाले से मुख्तसरन इतना बता दूं कि जो एक टॉप के मिलिटेंट कमांडर मारे गए थे, उसकी बाकायदा तस्दीक हरकत इनक़िलाब इस्लामी नामी तंजीम ने उसकी तस्दीक की है, एतराफ़ किया है कि हमारे ये कमांडर जो हैं ये मारे गए हैं। और इसी तरह बन्नू पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी जारी की जा रही हैं, तस्वीर भी जारी की जा रही हैं। और ये ऐसी तस्वीर हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे ये तस्वीर शेयर की गई हैं। और इन तस्वीर के साथ जो तहरीरें लिखी जाती हैं तो वहाँ पे अफसोस का इज़हार किया जाता है। यानी ये बताया जाता है कि जी फ़लाँ हमारे साथी जो है ये फ़लाँ साथी मारा गया है। लक्की मरवत से एक ख़बर ये आई है कि वहाँ पे एक जगह पे फातिहा ख़्वानी हो रही थी। किसी मिलिटेंट के मारे जाने के बाद जिस तरीके से आखिरी रसूमात होती हैं, तो वहाँ पे किसी गांव में ये मनाज़र देखे गए कि वहाँ पे पुलिस अमन कमेटी लक्की मरवत के लोगों ने वहाँ पे छापा मारा। फातिहा ख़्वानी में जो लगाई गई चारपाइयाँ थीं वो उल्टी, उन लोगों को बांधा जिन्होंने ये फातिहा ख़्वानी वहाँ पे बैठे हुए थे दुआ के लिए। तो इन्होंने कहा कि जी आप इस किस्म की आखिरी रसूमात नहीं अदा करेंगे, जनाजे आप नहीं पढ़ाएंगे। उलमाए कराम से ये कहा गया है कि आप चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका भाई है, कोई मिलिटेंसी या मिलिटेंट ग्रुप के साथ शामिल है, वाबस्ता है और उसको मारा जाता है तो उसका आप जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। ये बन्नू की सूरत हाल है। और मैं तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, वही पुरानी गुजारिश कि मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। मुझे अपनी राय से भी ज़रूर नवाज़ा कीजिए। और इसी तरह की अपडेट्स मैं आपके सामने रखता हूँ और मुस्तनद कोशिश होती है कि ख़बरें आपके सामने रखूँ। और इसमें ज़्यादातर तो ज़ाहिर है कि बुरी ख़बरें ही होती हैं, अफसोसनाक, अलमनाक, गम से भरी हुई ख़बरें होती हैं। बाज़ औक़ात कोई एक आध अच्छी ख़बर भी सामने आ जाती है जिसका मैं फिर आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले क्वेटा के हवाले से बात की जाए, सिविल अस्पताल के बाहर लवाहिकीन की गाड़ियों की और बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, गाड़ियों की कतारें जमा हैं और ये अपनी लाशें वसूल करना चाहते हैं। बहुत सारा जो कानूनी एक मरहला है वो अभी तय होना बाकी है। सुबह ये 7:45 पर ये वाक़या हुआ था और इसमें ज़ख्मी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। 336 के लगभग बताया गया था कि ये इस जो शटल ट्रेन थी इसमें ये सवार थे। क्वेटा कैंट से इनको निकाला जा रहा था और सिटी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाना था जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए। ये पहले ट्रेन आती है रावलपिंडी और फिर उसके बाद पेशावर इसकी मंजिल होती है और रास्ते में जितने भी स्टेशंस हैं यहाँ पे सवारियों को उतारा जाता है। और ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस की से वाबस्ता लोग, उनके अहल खाना, उनके बीवी बच्चे ये निशाना बने हैं। ज़्यादा तादाद जो शहदा की है और जो ज़ख्मियों की है उनमें ख़वातीन और उनमें मासूम बच्चे जिनका जंग से, किसी लड़ाई से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। तो एक बार फिर BLA ने, मजीद ब्रिगेड ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर मासूम इंसानों के खून से हाथ रंगा है और ये सिलसिला जारी है। एक इजलास भी हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी क्वेटा पहुँचे थे। इस इजलास में
سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر وہی عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ آخری دہشت گرد تک یہ سلسلہ اور یہ آپریشن اور ان کے خلاف جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی۔ کچھ طاقتیں کہا گیا کہ جی نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان کی ایک طرف سفارتی کامیابیاں اور ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اور اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پاکستان مخالف عناصر ہیں، جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، یہ اپنے پراکسیز کے ذریعے یہ اس جنگ میں شدت لانا چاہتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال، اور پھر آپ دیکھیں بلوچستان میں آئے روز حملے، اور یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں قیامت صغریٰ، تو ظاہر ہے کہ یہ قیامت صغریٰ ہی ہے۔ اگر ایک پوری کالونی اس میں تباہ ہو جاتی ہے، اس میں پورے کے پورے خاندان جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، میاں بیوی، ان کے 2 معصوم بچے، 13 سالہ بچی، 8 سالہ بچہ، اور اس طرح ہر شہید کے ساتھ ایک المناک داستان جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے حملے کا سامنا ہوا بلوچستان کو، اور بلوچستان کی جو ایک جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ گوادر کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، مستقبل کا دبئی اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر جب آپ سی پیک منصوبے کے تناظر میں بلوچستان کی اہمیت دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جی پاکستان دشمن عناصر کیوں عدم استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور کیوں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی اتنی اس قدر خراب صورتحال ہے۔ تو ایک اور خبر جو ہے یہ کرم سے ہے۔ کرم صدہ کا علاقہ ہے، لوئر کرم کا، اور یہاں پہ گاؤں ہے سخی احمد شاہ۔ یہاں پہ سڑک کنارے حجرہ ہے جمعیت علماء اسلام کے ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ریاض شاہین کا، اور یہ بتایا گیا ہے، باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس کی حاصل کر لی گئی ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 حملہ آور آتے ہیں اور ایک دستی بم سے اس حجرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ریاض شاہین اس موقع پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے حجرے کے جو چوکیدار یا جو گارڈز ہیں وہ بھی اس وقت کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ تقریباً 8:15 یا 8:30 بجے کا وقت تھا، اور یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں تو یہ تقریباً رات کے 11:30 بجے کا وقت ہے، 24 مئی اتوار کا دن۔ لیکن جب آپ میں سے بہت سارے ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 25 مئی کی تاریخ اور سوموار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو یہ پچھلے 12 گھنٹوں کی، یا آپ سمجھ لیں کہ 16-18 گھنٹوں کی وہ تفصیلات ہیں، وہ امن و امان کی کے حوالے سے جو واقعات ہیں، یہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ایک کارروائی ہوئی ہے، 11 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ پاک فوج کے جو ترجمان ادارے ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ دتا خیل میں یہ کامیاب کارروائی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ 11 ملیٹنٹس کو اس بڑی کارروائی میں مارا گیا ہے۔ یہ قومی ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی کے منظور کردہ ویژن عزم استحکام کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے ISPR کی پریس ریلیز میں۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اچھی خبر ہے مستونگ سے۔ یہ 10 روز قبل کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مستونگ کے مقام سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والے گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر سمیت 4 اہلکار جو ہے یہ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے محکمہ داخلہ کے معاون بابر یوسف زئی نے باقاعدہ ان مغویوں کی بازیابی کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید منصور احمد اور دیگر اہلکار گوادر سے کوئٹہ آتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے، اور شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب یہ 4 افراد، ان میں پرسنل سٹاف آفیسر ڈاکٹر ارشاد بلیدی اور ڈرائیور حاتم بدل یہ شامل ہیں، یہ اب گھر پہنچ گئے ہیں۔ مستونگ سے ہی یہ بازیاب ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو صورتحال باقی اضلاع میں سامنے آتی ہے بلوچستان کے مختلف اضلاع سے، اور پھر جب آپ بڑے واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ جو کوئٹہ میں ہوا یہ بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، اور یہ جو اغوا کی واردات تھی جس میں وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کو اغوا کیا گیا تھا، یہ بھی بڑی وارداتوں میں سے ایک واردات تھی اغوا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو۔
اور اسی طرح مختلف دیگر واقعات کے حوالے سے میں جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری تفصیل اور مستند اعداد و شمار کے ساتھ آپ سے بات کروں، اور اسی طرح امن کمیٹی کے 4 ارکان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے ڈیر اسماعیل خان میں، اور ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کلاچی میں واقعہ گاؤں اٹل شریف میں یہ کیا گیا ہے۔ ملیٹنٹس کی طرف سے گاد لگائے گئے حملے میں مقامی امن کمیٹی کے 4 ارکان نشانہ بنے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک حملہ تھا، اور یہ حملہ کرنے کے بعد حملہ آور جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امن کمیٹی اس جو جگہ پر بھی بنائی گئی تھی، جس طرح کی امن کمیٹیاں ہم لکی مروت میں، ٹانک میں، بنوں میں دیکھتے ہیں، مختلف دیگر علاقوں میں دیکھتے ہیں، تو ڈیر اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں بھی اس طرح کی امن کمیٹیاں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں، اور ان امن کمیٹیوں کو ہر لمحہ خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے امن کمیٹیوں کو بھی، جس طریقے سے فوج، ایف سی اور پولیس، سی ٹی ڈی کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عام لوگوں نے جو امن کمیٹیاں بنائی ہیں ان کو بھی بڑی رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، آخر میں وہی گزارش، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔